آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری میں موجود ہے، عروہ ابن زبیر حضرت ابو بکر کا نواسہ کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے پوچھا کہ نبی اسلام پہ جو کافروں نے مصیبتیں ڈھائی تھی ان میں سے کوئی مشکل وقت ہمیں بتائیں۔ احد کا وقت تو سب کو پتہ ہے، تو انہوں نے کہا مجھے وہ وقت یاد ہے کہ مکے کا دور تھا، تو عقبہ ابن ابی معیط جس نے ایک دفعہ نبی الاسلام کے، صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کندھے پہ اوجڑی لا کے اونٹ کی رکھ دی تھی، پھر سیدہ فاطمہ آئی اور انہوں نے ہٹائی، اس نے نبی الاسلام کے گردن میں ایک دفعہ چادر ڈالی، صحیح بخاری میں آتا ہے، اور اتنی زور سے کھینچی، گلا دبایا، قریب تھا کہ آپ کی مبارک آنکھیں باہر نکل آتی۔ تو اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق وہاں آئے اور انہوں نے اس کو مار کے ہٹایا، اور قرآن کی وہ آیت پڑھی، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے مار دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اور پھر اس کے بعد جو حضرت ابو بکر کی پٹائی ہوئی وہ الگ چیز ہے، لیکن وہ اس لیول کے اوپر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 12 بندے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے 700 میں سے، اور ان 12 میں حضرت ابو بکر بھی شامل تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے۔ اس وقت بھی کمٹمنٹ آپ دیکھ لیں، پیچھے نہیں بالکل ہٹے، ہر موقع پہ جہاں پہ قربانی کا موقع آیا پوری کمٹمنٹ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی علیہ السلام نے مجھے ایک لشکر روانہ کیا تو اس لشکر کا امیر بنایا، تو مجھے یہ زوم ہوا کہ میں حضور کا بڑا لاڈلا ہوں، تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لوگوں میں سب سے بڑھ کے محبوب کون ہے؟ تو فرمایا عائشہ سلام اللہ علیہ۔ تو میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں، تو کہا اس کا باپ ابو بکر۔ پوچھا اس کے بعد، کہا عمر، اور پھر کہتے ہیں میں حضور سے پوچھتا گیا، آپ نام لیتے کہ میرا نام کوئی نہیں لیا، پھر میں خاموش ہو گیا، کہیں میں ان بندوں میں شامل ہی رہا۔